अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। कहानी या नावल सुनने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आने वाली मज़ीद इंटरेस्टिंग कहानियाँ सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। शुक्रिया। हीरे कामिल उमैरा अहमद किस नंबर 9। जलाल अंसर से होने वाली चंद मुलाकातों के बाद इमामा ने पूरी कोशिश की थी कि वो दोबारा कभी इसका सामना न करे, ना इसके बारे में पूछे, ना ज़ैनब के घर जाए। हत्ता कि इसने ज़ैनब के साथ अपने ताल्लुकात को भी अपनी तरफ से बहुत महदूद करने की कोशिश की थी। इसकी हर हिफाजती तदाबीर बुरे तरीके से नाकाम होती गई। हर गुजरते दिन के साथ इमामा की बेबसी में इजाफा होता जा रहा था और फिर इसने घुटने टेक दिए थे। इस आदमी में कोई चीज़ ऐसी है जिसके सामने मेरी हर मज़ाहमत तोड़ देती है, और शायद इसका ये एतराफ़ ही था जिसने इसे एक बार फिर जलाल की तरफ मतवज्जा कर दिया था। पहले इसके लिए इसकी बेख्तियारी लाशऊरी थी, फिर इसने शऊरी तौर पर जलाल को अजरत की जगह दे दी। आखिर क्या बुराई है अगर मैं इस शख्स का साथ चाहूँ जिसकी आवाज़ मुझे बार बार अपने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ लौटने पर मजबूर करती रही। मैं क्यों इस शख्स के हसूल की ख्वाहिश ना करूँ जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुझसे भी ज़्यादा मोहब्बत रखता है। क्या मज़ायका है अगर मैं इस शख्स को अपना मुक़द्दर बनाए जाने की दुआ करूं जिसके लिए मैं अंस रखती हूं और जिसके किरदार से मैं वाकिफ़ हूं। क्या बुरा है अगर मैं ये चाहूं कि मैं जलाल अंसर के नाम से शनाख्त पाऊं, इस वाहिद आदमी के नाम से। इसे सुनते जिसे देखते मुझे इस पर रश्क आता है। इसके पास हर दलील, हर तोजिया मौजूद थी। बहुत गैर महसूस तौर पर वो हर इस जगह जाने लगी जहाँ जलाल के पाए जाने का इम्कान होता, और वो अक्सर वहाँ पाया जाता। वो ज़ैनब को इस वक्त फ़ोन करती जब जलाल घर पर होता, क्योंकि घर पर होते होते फ़ोन हमेशा वही रिसीव करता। दोनों के दरमियान छोटी मोटी गुफ्तगू रफ्ता रफ्ता तवील होने लगी। फिर वो मिलने लगे। वेरिया, राबिया या ज़ैनब, इन तीनों को इमामा और जलाल के इन बढ़ते हुए ताल्लुकात के बारे में पता नहीं था। जलाल अब हाउस जॉब कर रहा था और इमामा अक्सर इसके हॉस्पिटल जाने लगी। बाकायदा इजहार मोहब्बत ना करने के बावजूद वो दोनों अपने लिए एक दूसरे के जज्बात से वाकिफ़ थे। जलाल जानता था कि इमामा इसे पसंद करती थी और ये पसंदगी आम नौयत की नहीं थी। खुद इमामा भी ये जान चुकी थी कि जलाल इसके लिए कुछ ख़ास किस्म के जज्बात महसूस करने लगा है। जलाल इस कदर मजहबी था कि इसने कभी इस बात का तसव्वुर भी नहीं किया था कि वो किसी लड़की की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाएगा। ना सिर्फ ये कि वो मोहब्बत करेगा बल्कि इस तरह से मिला करेगा। मगर ये सब कुछ बहुत गैर महसूस अंदाज में होता गया। इसने कभी ज़ैनब से इस बात का जिक्र नहीं किया कि इसके और इमामा के दरमियान किस खास नौयत का ताल्लुक है। अगर वो ये इंकशाफ कर देता तो ज़ैनब इसे यकीनन इमामा की अजरत के साथ तयशुदा निस्बत से आगाह कर देती। बहुत शुरू में ही वो इमामा की किसी ऐसी निस्बत के बारे में जान लेता तो वो इमामा के बारे में बहुत मोहतात हो जाता। फिर कम अज़ कम इमामा के लिए इस हद तक इन्वॉल्व होने का सवाल ही पैदा नहीं होता जिस हद तक वो हो चुका था। इनके दरमियान होने वाली ऐसी ही एक मुलाकात में इमामा ने इसे प्रपोज़ किया था। इसे इमामा की ज़रूरत पर कुछ हैरानी महसूस हुई थी, क्योंकि कम अज़ कम वो खुद बहुत चाहने के बावजूद अभी तक ये बात नहीं कह सका था। आपका हाउस जॉब कुछ अरसे में मुकम्मल हो जाएगा, इसके बाद आप क्या करेंगे? इमामा ने इस दिन इससे पूछा था। इसके बाद मैं सेटलाइजेशन के लिए बाहर जाऊंगा, जलाल ने बड़ी सहूलत से कहा। इसके बाद वापस आऊंगा और अपना हॉस्पिटल बनाऊंगा। आपने अपनी शादी के बारे में सोचा है? इसने अगला सवाल किया था। जलाल ने हैरान मुस्कुराहट के साथ इसे देखा। इमामा, शादी के बारे में हर एक ही सोचता है, आप किससे करेंगे ये तय करना अभी बाकी है। इमामा चंद लम्हे खामोश रही। मुझसे शादी करेंगे? जलाल दम बखुद इसे देखने लगा। इसे इमामा से इस सवाल की तवक्का नहीं थी। आपको मेरी बात बुरी लगी है? इमामा ने इसे गुमसुम देखकर पूछा। वो यकदम जैसे होश में आ गया। नहीं, ऐसा नहीं है, इसने बेख्तियार कहा। ये सवाल मुझे तुमसे करना चाहिए था। तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ, इमामा ने बड़ी सहूलत से कहा। और आप? मैं हाँ, ऑफ कोर्स। तुम्हारे अलावा मैं और किसी से शादी कर सकता हूँ? इसने अपने जुमले पर इमामा के चेहरे पर एक चमक आते देखी। मैं हाउस जॉब ख़त्म होने के बाद अपने माँ बाप को तुम्हारे यहाँ भिजवाऊँगा।
وہ اس بار جواب میں کچھ کہنے کے بجائے چپ سی ہو گئی۔ جلال، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ میں آپ سے اپنے گھر والوں کی مرضی کے بغیر شادی کر لوں؟ جلال اس کی بات پر ہکا بکا رہ گیا۔ کیا مطلب؟ ہو سکتا ہے میرے پیرنٹ اس شادی پر تیار نہ ہوں۔ کیا تم نے اپنے پیرنٹ سے بات کی ہے؟ نہیں، تو پھر تم یہ بات کیسے کہہ سکتی ہو؟ کیونکہ میں اپنے پیرنٹس کو اچھی طرح جانتی ہوں، اس نے رسانیت سے کہا۔ جلال یکدم کچھ پریشان نظر آنے لگا۔ امامہ، میں نے کبھی یہ سوچا ہی نہیں کہ تمہارے پیرنٹس کو ہم دونوں کی شادی پر کوئی اعتراض ہو سکتا ہے۔ میں تو سمجھ رہا تھا کہ ایسا نہیں ہوگا۔ اگر ایسا ہو سکتا ہے، آپ مجھے صرف یہ بتائیں کہ کیا آپ اس صورت میں مجھ سے شادی کر لیں گے؟ جلال کچھ دیر خاموش بیٹھا رہا۔ امامہ اضطراب کی عالم میں اسے دیکھتی رہی۔ کچھ دیر بعد جلال نے اپنی خاموشی کو توڑا اور بولا، ہاں، میں تب بھی تم سے ہی شادی کروں گا۔ میرے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ میں اب کسی دوسرے لڑکی سے شادی کر سکوں گا۔ میری کوشش ہے کہ تمہارے پیرنٹس اس شادی پر رضامند ہو جائیں، لیکن اگر وہ نہیں ہوتے تو پھر ہمیں ان کی مرضی کے بغیر شادی کرنی ہوگی۔ کیا آپ کے پیرنٹس اس شادی پر رضامند ہو جائیں گے؟ ہاں، میں انہیں منا لوں گا۔ وہ میری بات نہیں ٹالتے، جلال نے فخریہ انداز سے کہا۔ وہ ہیلو کی آواز پر پلٹی۔ اس سے چند قدم کے فاصلے پر سلار کھڑا تھا۔ وہ اپنے اس بے ڈنگے حلیے میں تھا۔ ٹی شرٹ کے سارے بٹن کھلے ہوئے تھے اور وہ خود جینز کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑا تھا۔ ایک لمحے کے لیے ماما کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کس طرح کے رد عمل کا اظہار کر رہا ہے۔ سلار کے ساتھ تیمور بھی تھا۔ آؤ اس لڑکی سے ملواتا ہوں تمہیں۔ سلار نے امامہ کو کتابوں کی دکان پر دیکھا تو وہ قریب چلا آیا۔ تیمور نے گردن موڑ کر دیکھا اور حیرانی سے کہا، اس چادر والی سے؟ ہاں۔ سلار نے قدم بڑھائے۔ یہ کون ہے؟ تیمور نے پوچھا۔ یہ وسیم کی بہن ہے، سلار نے کہا۔ وسیم کی؟ مگر تم اس سے کیوں ملوا رہے ہو؟ پھر تم اس سے کیوں مل رہے ہو؟ وسیم اور اس کی فیملی تو خاصی کنزرویٹو ہے، اس سے مل کر کیا کرو گے؟ تیمور نے امامہ پر دور سے ایک نظر ڈالتے ہوئے کہا، پہلی بار نہیں مل رہا ہوں، پہلے بھی مل چکا ہوں، بات کرنے میں کیا حرج ہے؟ سلار نے اس کی بات سنی انسنی کرتے ہوئے کہا۔ امامہ نے میگزینز ہاتھ میں پکڑے پکڑے ایک نظر سلار کو اور ایک نظر اس کے ساتھ کھڑے لڑکے کو دیکھا جو تقریباً سلار جیسے حلیے میں ہی تھا۔ ہاؤ آر یو؟ سلار نے اسے اپنی طرف متوجہ دیکھ کر کہا۔ فائن۔ امامہ نے میگزینز بند کرتے ہوئے اسے دیکھا۔ یہ تیمور ہے، وسیم سے اس کی بھی خاصی دوستی ہے، سلار نے تعارف کرایا۔ امامہ نے ایک نظر تیمور کو دیکھا، پھر ہاتھ کے اشارے سے شاپنگ سینٹر کے ایک حصے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، وسیم وہاں ہے۔ سلار نے گردن موڑ کر اس طرف دیکھا جس طرف اس نے اشارہ کیا تھا اور پھر کہا، مگر ہم وسیم سے ملنے نہیں آئے۔ تو؟ امامہ نے سنجیدگی سے کہا، آپ سے بات کرنے آئے ہیں، مگر میں تو آپ کو نہیں جانتی، پھر آپ مجھ سے کیا بات کرنے آئے ہیں؟ امامہ نے سرد مہری سے کہا۔ اسے سلار کی آنکھوں سے وحشت ہونے لگی تھی۔ کاش یہ کسی سے نظر جھکا کر بات کرنا سیکھ لیتا، خاص طور پر لڑکی سے۔ اس نے میگزین دوبارہ کھول لی۔ مجھے نہیں جانتی؟ سلار مذاق اڑانے والے انداز میں ہنسا۔ آپ یہ گھر کے ساتھ ہی میرا گھر ہے۔ یقیناً ہے، مگر میں آپ کو ذاتی طور پر نہیں جانتی، اس نے رکھائی ہوئی میگزین پر نظر جمائے ہوئے کہا۔ چند ماہ پہلے آپ نے ایک رات میری جان بچائی تھی، سلار نے مذاق اڑانے والے انداز میں اسے یاد دلایا۔ میڈیکل کی اسٹوڈنٹ ہونے کی حیثیت سے یہ میرا فرض تھا، میرے سامنے کوئی بھی مر رہا ہوتا میں یہی کرتی۔ اب مجھے ایکسکیوز کریں، میں کچھ مصروف ہوں۔ سلار سے کہنے کے باوجود ٹس سے مس نہ ہوا۔ تیمور نے اس کے بازو کو ہولے سے کھینچ کر چلنے کا اشارہ کیا۔ شاید اسے وسیم کے حوالے سے امامہ کا لحاظ تھا، مگر سلار نے اپنا بازو چھڑا لیا۔ میں آپ سے اس رات مدد کے لیے شکریہ ادا کرنا چاہتا تھا، حالانکہ آپ نے مجھے پروفیشنل طریقے سے ٹریٹمنٹ نہیں دیا تھا، اس بار سلار نے سنجیدگی سے کہا۔ امامہ نے اس کی بات پر میگزین سے نظریں ہٹا کر اسے دیکھا۔ آپ کا اشارہ اگر اس تھپڑ کی طرف ہے تو ہاں، وہ بالکل پروفیشنل نہیں تھا اور میں اس کے لیے معذرت کرتی ہوں۔ میں نے اسے مائنڈ نہیں کیا، میرا اشارہ اس طرف نہیں تھا، سلار نے لاپرواہی سے کہا۔ مجھے توقع تھی کہ آپ اس تھپڑ کو مائنڈ نہیں کریں گے، کیونکہ اس کے مستحق تھے، اور ایک نہیں 10۔ اس نے جملے کا آدھا حصہ ضبط کر لیا۔ ویسے آپ کا اشارہ کس طرف تھا؟ بے حد تھرڈ کلاس طریقے سے بینڈیج کی تھی اس نے میری، اور آپ کو پراپر طریقے سے بلڈ پریشر تک چیک کرنا نہیں آتا، سلار نے لاپرواہی سے کہتے ہوئے چنگم کی ایک سٹک منہ میں ڈال دی۔ امامہ کی کان کی لوئیں سرخ ہو گئیں، وہ پلکیں جھپکانے کے بغیر اسے دیکھتی رہی۔ افسوسناک بات ہے کہ ایک ڈاکٹر کو ایسے معمولی کام نہ آتے ہوں جو کسی بھی عام آدمی کو آتے ہیں۔ اس بار اس کا انداز پھر مذاق اڑانے والا تھا۔ میں ڈاکٹر نہیں ہوں، میڈیکل کی ابتدائی سالوں میں ہوں، پہلی بات، اور جہاں تک ان پروفیشنل ہونے کا تعلق ہے تو اگلی بار صحیح، آپ نے تو ابھی اس طرح کی کئی کوششیں کرنی ہیں، میں آہستہ آہستہ آپ پر پریکٹس کر کر کے اپنا ہاتھ صاف کر لوں گی۔
ایک لمحے کے لیے وہ کچھ نہیں بول سکا، پھر اس کے چہرے پر مسکراہٹ ابھری، یوں جیسے وہ اس کی بات پر محفوظ ہوا تھا مگر شرمندہ نہیں، اور اس نے اس کا اظہار بھی کر دیا، اگر آپ مجھے شرمندہ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں تو آپ اس میں ناکام ہوں گی۔ میں جانتی ہوں آپ شرمندہ نہیں ہوتے، یہ صرف انسانوں میں ہوتی ہے۔ ماما نے اس کی بات کاٹ دی۔ آپ کے خیال میں کیا ہوں؟ سالار نے اسی انداز میں کہا۔ پتہ نہیں، ایک پیٹ اسی بارے میں آپ کو زیادہ بہتر گائیڈ کر سکے گا۔ وہ اس بار اس کی بات پر ہنسا۔ 2 پیروں پر چلنے والے جانور کو ہر میڈیکل ڈکشنری انسان کہتی ہے، اور میں 2 پیروں پر چلتا ہوں۔ مرغ سے لے کر کتے تک ہر 4 پیروں والا جانور 2 پیروں پر چل سکتا ہے اگر اسے ضرورت پڑے یا اس کا دل چاہے تو، مگر میرے 4 پیر نہیں، اور میں صرف ضرورت کے وقت نہیں، ہر وقت ہی 2 پیروں پر چلتا ہوں۔ سالار نے عجیب سے انداز میں اپنے لفظوں پر زور دیتے ہوئے کہا۔ آپ کی خوش قسمتی ہے کہ آپ کے 4 پیر نہیں ہیں، اس لیے میں نے آپ کو ویٹ سے ملنے کو کہا ہے، وہ آپ کو آپ کی خصوصیات کے بارے میں صحیح بتا سکے گا، امامہ نے سرد آواز میں کہا۔ وہ اسے ضد کرنے میں واقعی کامیاب ہو چکا تھا۔ ویسے جتنی اچھی طرح سے آپ جانوروں کے بارے میں جانتی ہیں، آپ ایک بہت اچھی ویٹ ثابت ہو سکتی ہیں۔ آپ کے علم سے خاصا متاثر ہوا ہوں میں۔ امامہ کے چہرے کی سرخی میں کچھ اور اضافہ ہو گیا۔ اگر آپ میری ویٹ بن جاتی ہیں تو میں آپ کے بتائے ہوئے مشورے کے مطابق آپ ہی کے پاس آیا کروں گا تاکہ آپ میرے بارے میں ریسرچ کر کے مجھے بتا سکیں، سالار نے بڑی سنجیدگی سے کہا۔ وہ اس کی بات کے جواب میں کچھ نہیں کہہ سکی، صرف اسے دیکھ کر رہ گئی۔ وہ ضرورت سے کچھ زیادہ ہی منہ پھٹ تھا، اور ایسے شخص کے ساتھ لمبی گفتگو کرنا آبیل مجھے مار کے مترادف تھا، اور وہ یہ حماقت کر چکی تھی۔ ویسے آپ کیا فیس چارج کریں گی؟ وہ بڑی سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ یہ وسیم آپ کو بتا دے گا، امامہ نے اس بار اسے دھمکانے کی کوشش کی۔ چلیں ٹھیک ہے، یہ میں وسیم سے پوچھ لوں گا، اس طرح تو خاصی آسانی ہو جائے گی۔ اور اس کی دھمکی کو سمجھنے کے باوجود مرعوب نہیں ہوا، اور اس نے امامہ کو یہ جتا بھی دیا۔ تیمور نے ایک بار پھر اس کا بازو پکڑ لیا۔ آؤ سالار چلتے ہیں، مجھے ایک ضروری کام یاد آ گیا ہے۔ اس نے عجلت کے عالم میں سالار کو اپنے ساتھ تقریباً گھسیٹنے کی کوشش کی، مگر سالار نے توجہ نہیں دی۔ چلتے ہیں یار، اس طرح کھینچو تو مت، وہ اس سے کہتے ہوئے ایک بار پھر امامہ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ بہرحال یہ سب مذاق تھا، میں واقعی آپ کا شکریہ ادا کرنے آیا تھا۔ آپ نے اور وسیم نے کافی مدد کی تھی میری، گڈ بائے، وہ کہتے ہوئے واپس مڑ گیا۔ امامہ نے بے اختیار ایک سکون کا سانس لیا۔ وہ شخص واقعی کریکٹ تھا۔ اسے حیرت ہو رہی تھی کہ وسیم جیسا شخص کیسے اس آدمی کے ساتھ دوستی رکھ سکتا ہے۔ وہ ایک بار پھر میگزین کے ورق الٹنے لگی۔ سالار آیا تھا تمہارے پاس؟ وسیم نے اس کے پاس آ کر پوچھا۔ دور سے سالار اور تیمور کو دیکھ لیا تھا۔ ہاں، ماما نے ایک نظر اسے دیکھا اور ایک بار پھر میگزین دیکھنے لگی۔ کیا کہہ رہا تھا؟ وسیم نے کچھ تجسس سے پوچھا۔ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ تم نے اس جیسے شخص کے ساتھ دوستی کیسے کر لی ہے۔ میں نے زندگی میں اس سے زیادہ بیہودہ اور بدتمیز لڑکا نہیں دیکھا، امامہ نے اکھڑے ہوئے لہجے میں کہا۔ میرا شکریہ ادا کر رہا تھا اور ساتھ مجھ سے کہہ رہا تھا کہ مجھے بینڈیج تک ٹھیک سے نہیں کرنی آتی، نہ میں بلڈ پریشر چیک کر سکتی ہوں۔ وسیم کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ کو دفع کرو، یہ کل سے پیدل ہے۔ میرا دل تو چاہ رہا تھا کہ میں اسے 2 ہاتھ اور لگاؤں، اس کی ہوش ٹھکانے آ جائے۔ منہ اٹھا کر اپنے دوست کو لے کر پہنچ گیا ہے یہاں۔ بھائی کسی نے کہا ہے تم سے کہ شکریہ ادا کرنے کو؟ اور مجھے تو وہ دوسرا لڑکا بھی خاصا برا لگا، اور وہ کہہ رہا تھا کہ تمہاری اس کے ساتھ بھی دوستی ہے۔ امامہ کو اچانک یاد آیا، دوستی تو نہیں، بس جان پہچان ہے۔ وسیم نے وضاحت پیش کی۔ تمہیں ایسے لڑکوں کے ساتھ جان پہچان رکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ لیا دیکھا تھا تم نے ان دونوں کا، نہ انہیں بات کرنے کی تمیز تھی، نہ لباس پہننے کا سلیقہ، اور منہ اٹھا کر شکریہ ادا کرنے آ گئے تھے۔ بہرحال تم اس سے مکمل طور پر قطع تعلق کر لو، کوئی ضرورت نہیں ہے اس طرح کے لڑکوں سے جان پہچان بھی رکھنے کی۔ ماما نے میگزین رکھتے ہوئے ایک بار پھر اسے تنبیہ کی اور پھر باہر جانے کے لیے قدم بڑھا دیے۔ وسیم بھی اس کے ساتھ چلنے لگا، مگر میں ایک بات پر حیران ہوں، یہ جس حالت میں تھا اسے کیسے یاد ہے کہ میں نے اس کی بینڈیج اچھی نہیں کی تھی؟ یہاں بلڈ پریشر لینے میں مجھے وقت ہو رہی تھی، امامہ نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ میں یہ سمجھ رہی تھی کہ یہ ایسے ہی ہاتھ پاؤں جھٹک رہا ہے، مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ اپنے ارد گرد ہونے والی چیزوں کو بھی محسوس کر رہا ہے۔ ویسے بینڈیج واقعی خراب کی تھی تم نے، اور اگر میں تمہاری مدد نہ کرتا تو تمہیں بلڈ پریشر کی ریڈنگ لینا بھی نہیں آتا۔
कम से कम इस बारे में वो जो भी कह रहा था ठीक कह रहा था। वसीम ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ मुझे पता है, इमामा ने इतराफ़ करने वाले अंदाज में कहा, मगर मैं इस वक्त बहुत नर्वस थी। मैं पहली बार इस तरह की सूरत हाल का शिकार हुई थी। फिर इसके हाथ से निकलने वाला खून मुझे और खौफजदा कर रहा था, और ऊपर से इसका रवैया। किसी खुदकुशी करने वाले इंसान को इस तरह की हरकतें करते नहीं देखा था मैंने। और तुम डॉक्टर बनने जा रही हो, वो भी एक काबिल और नामौर डॉक्टर, ना काबिल यकीन, वसीम ने तबसरा किया। अब कम से कम तुम इस तरह की बातें ना करो, इमामा ने एहतजाज किया। मैंने इसलिए तुम्हें ये सब नहीं बताया कि तुम मजाक उड़ाओ। वो लोग पार्किंग एरिया में पहुंच गए थे। दिनों से वो जलाल और ज़ैनब के रवैये में अजीब सी तब्दीली देख रही थी। वो दोनों इससे बहुत उखरे उखरे रहने लगे थे। एक अजीब सा तनाव था जो वो अपने और इनके दरमियान महसूस कर रही थी। इसने एक दो बार जलाल को हॉस्पिटल फ़ोन किया, मगर हर बार इसे यही जवाब मिलता कि वो मसरूफ़ है। वो ज़ैनब को अगर कॉलेज लेने भी आता तो पहले की तरह इससे नहीं मिलता था, और अगर मिलता भी तो सिर्फ रस्मी अस्सलामुअलैकुम के बाद वापस चला जाता। वो शुरू में इस तब्दीली को वहम समझती रही, मगर फिर ज़्यादा परेशान होने पर वो एक दिन जलाल के हॉस्पिटल चली आई। जलाल का रवैया बेहद सर्द था। इमामा को देखकर इसके चेहरे पर मुस्कुराहट तक नहीं आई। काफ़ी दिन हो गए थे हमें मिले हुए, इसलिए मैं खुद चली आई, इमामा ने अपने सारे अंदेशों को झड़कने की कोशिश करते हुए कहा। मेरी तो शिफ्ट शुरू हो रही है। इमामा ने हैरानी से इसे देखा। ज़ैनब बता रही थी कि इस वक्त आपकी शिफ्ट ख़त्म होती है, मैं इसलिए इस वक्त आई हूँ। वो एक लम्हे के लिए खामोश रहा, फिर इसने कहा, हाँ सही है, मगर आज मेरी कोई और मसरूफियत है। इसका मुंह देकर रह गई। जलाल, आप किसी वजह से मुझसे नाराज़ हैं? एक लम्हे की तौक़ुफ़ के बाद इसने कहा, नहीं मैं किसी से नाराज़ नहीं हूँ। जलाल ने इस रकाई से कहा, क्या आप 10 मिनट बाहर आकर मेरी बात सुन सकते हैं? जलाल कुछ देर इसे देखता रहा, फिर इसने अपना आवर अपने बाजू पर डाल लिया और कुछ कहे बगैर कमरे से बाहर निकल आया। बाहर जाते ही जलाल ने अपनी रिस्ट वॉच पर नज़र दोहराई। ये शायद इसके लिए बात शुरू करने का इशारा था। आप मेरे साथ इस तरह मिसबिहेव क्यों कर रहे हैं? क्या मिसबिहेव कर रहा हूँ? जलाल ने अखर अंदाज में कहा, आप बहुत दिनों से मुझे इग्नोर कर रहे हैं। हाँ कर रहा हूँ। इमामा को तवक्को नहीं थी कि वो इतनी सफाई से इस बात का इतराफ़ कर लेगा, क्योंकि मैं तुमसे मिलना नहीं चाहता। वो कुछ लम्हों के बाद कुछ नहीं बोल सकी। क्यों? ये बताना ज़रूरी नहीं, इसने इसी तरह उखरे अंदाज में कहा। मैं जानना चाहती हूँ कि आपका रवैया यकदम तब्दील क्यों हो गया? कोई ना कोई वजह तो होगी इसकी। इमामा ने कहा, हाँ वजह है, मगर मैं तुम्हें बताना ज़रूरी नहीं समझता। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह तुम बहुत सी बातें मुझे बताना ज़रूरी नहीं समझती। वो इसका मुंह देखने लगी। मैंने कौन सी बातें आपको नहीं बताई? ये कि तुम मुसलमान नहीं हो। जलाल ने बड़े तल्ख लहजे में कहा। इमामा सांस तक न ले सकी। क्या तुमने ये बात मुझसे छुपाई नहीं? जलाल, मैं बताना चाहती थी। इमामा ने शिकस्त खुर्दा अंदाज में कहा, चाहती थी, मगर तुमने बताया तो नहीं। धोखा देने की कोशिश की तुमने। जलाल, मैंने आपको धोखा देने की कोशिश नहीं की। इमामा ने जैसे एहतजाज किया, मैं आपको क्यों धोखा दूंगी? मगर तुमने किया यही है। जलाल ने सर झटकते हुए कहा। जलाल ने इसकी बात काट दी। तुमने जानबूझकर मुझे ट्रैप किया। इमामा की आंखों में आंसू आ गए। ट्रैप किया? इसने ज़ेरे लब जलाल के लफ्ज़ों को दोहराया। जानती थी कि मैं अपने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क करता हूँ। वो शिकस्त खुर्दा अंदाज में इसे देखती रही। शादी तो दूर की बात है, अब जब मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जान गया हूँ तो मैं तुमसे कोई ताल्लुक़ रखना नहीं चाहता। तुम दोबारा मुझसे मिलने की कोशिश मत करना। जलाल ने दो टोक अंदाज में कहा। जलाल, मैं इस्लाम कबूल कर चुकी हूँ। इमामा ने मध्यम आवाज़ में कहा। ओ कम ऑन। जलाल ने तहकीक अमेज़ अंदाज में अपना हाथ झटका। हाँ, खरे खरे तुमने मेरे लिए इस्लाम कबूल कर लिया। इस बार वो मजाक उड़ाने वाले अंदाज में हंसा। जलाल, मैं आपके लिए मुस्लिम नहीं हुई, आप मेरे लिए ज़रिया ज़रूर बने हैं। मुझे कई माह हो गए हैं इस्लाम कबूल किए, और अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो मैं आपको सबूत दे सकती हूँ। आप मेरे साथ चलें। इस बार जलाल कुछ उलझे हुए अंदाज में इसे देखने लगा। मैं मानती हूँ मैंने आपकी तरफ पेशे कदमी खुद की। आपके बकौल मैंने आपको ट्रैप किया। मैंने ट्रैप नहीं किया, मैं सिर्फ बेबस थी आपके मामले में। मुझे खुद पर काबू नहीं रहता था। आपकी आवाज़ की वजह से, आप जानते हैं, मैंने आपको बताया था, मैंने पहली बार आपको नात पढ़ते सुना।
تو میں نے کیا محسوس کیا تھا؟ آپ کو اگر میرے بارے میں پہلے ہی یہ سب کچھ پتہ چل جاتا تو آپ میرے ساتھ یہی سلوک کرتے جو اب کر رہے ہیں۔ مجھے صرف اس بات کا اندیشہ تھا جس کی وجہ سے میں نے آپ سے بہت کچھ چھپایا رکھا۔ بعض باتوں میں انسان کو اپنے اوپر اختیار نہیں ہوتا، مجھے بھی آپ کے معاملے میں خود پر کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ اس نے رنجیدگی سے کہا، تمہارے گھر والوں کو اس بات کا پتہ ہے؟ نہیں، میں انہیں نہیں بتا سکتی، میری منگنی ہو چکی ہے۔ میں نے آپ کو اس بارے میں بھی نہیں بتایا۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکی، مگر میں وہاں شادی نہیں کرنا چاہتی، میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ میں صرف اپنی تعلیم مکمل ہونے کا انتظار کر رہی ہوں، تب میں اپنے پیروں پر کھڑی ہو جاؤں گی اور پھر میں آپ سے شادی کروں گی۔ 4-5 سال بعد جب میں ڈاکٹر بن جاؤں گی تو شاید میرے پیرنٹس آپ سے میری شادی پر اس طرح اعتراض نہ کریں گے جس طرح وہ اب کریں گے۔ اگر مجھے یہ بات کا خوف نہ ہو کہ وہ میری تعلیم ختم کروا کر میری شادی اسرا سے کر دیں گے تو شاید میں انہیں ابھی ہی اس بات کے بارے میں بتا دیتی کہ میں اسلام قبول کر چکی ہوں، مگر میں ابھی پوری طرح ان پر ڈیپینڈ ہوں۔ میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ آپ وہ واحد راستہ تھے جو مجھے نظر آیا۔ مجھے واقعی آپ سے محبت ہے۔ پھر میں آپ کو شادی کی پیشکش نہ کرتی تو اور کیا کرتی؟ آپ اس صورتحال کا اندازہ نہیں کر سکتے جس کا سامنا میں کر رہی ہوں۔ میری جگہ پر ہوتے تو آپ کو اندازہ ہوتا کہ میں جھوٹ بولنے کے لیے کتنی مجبور ہو گئی تھی۔ جلال کچھ کہے بغیر پاس موجود لکڑی کے بینچ پر بیٹھ گیا۔ وہ اب پریشان نظر آ رہا تھا۔ امامہ نے اپنی آنکھیں پوچھ لیں کہ آپ کے دل میں میرے لیے کچھ بھی نہیں ہے؟ صرف اس لیے میرے ساتھ انوالو ہیں کیونکہ میں آپ سے محبت کرتی ہوں۔ پلیز دیکھنے یا سننے کے لیے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ڈھیر سارے کمنٹس کریں، اپنے تمام دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ویڈیو کیسی لگی ہوئی کمنٹ کر کے بتائے گا۔ اسی کے ساتھ مجھے دیں اجازت، ملتے ہیں اگلی قسط کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔